معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک مدعا بنا ہوا ہے، وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کا جو ایکٹ ہے، جو قانون ہے، اس میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے حکومت ہند، اور تبدیلی کرنے کا مقصد صرف ایک ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس پر قبضہ ہو جائے، اور جبکہ یہ چیز بالکل ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ وقف کی جو ہے وہ پراپرٹی یہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی پراپرٹی کو وقف کیا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کے خلاف بلند آواز اٹھائیں۔ خاص طور پر مسلمان اراکین سے میری مؤدبانہ ادباً گزارش ہے کہ پارلیمنٹ میں اس بل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں اور اس کو پاس ہرگز نہ ہونے دیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے قبرستان ہے، بہت ساری مساجدیں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہریانہ، پنجاب سائڈ اس علاقے میں آج بھی مسجدیں ایسی کھنڈر پڑی ہے، ویران پڑی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی مساجدوں کو آباد بھی کیا جائے، اور جو وقف کی پراپرٹی ہیں ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے، اسی طریقے سے نہ چھوڑا جائے۔ اسی بات کو لے کر پارلیمنٹ میں مولانا محب اللہ صاحب ندوی، جو کہ رامپور سے سانسد بنے ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز میں آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے اپنا یعنی کہ جو ہے نا معاملہ اوم برلا کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے اس ویڈیو کو سماعت کر لیجئے، اور اگر آپ میری ان باتوں سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے اس ویڈیو کو آپ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس صدر میں جس میں ون مین کمیٹی آپ کے دوارا بنائی گئی سرکار کے، اور میں اس میں پیش ہوا 123 پراپرٹی میں۔ جسٹس آرین نے جو رپورٹ پیش کی آج تک وقف بورڈ کو نہیں بتایا گیا، چونکہ وہ آپ کی منشا کے خلاف تھی اور گورنمنٹ کی منشا کے مطابق نہیں تھی۔ 123 پراپرٹی میں جب منشا کے خلاف ہمارے نہیں آئے، منشا کے مطابق نہیں آئی، تو ہم نے 2 مین کمیٹی بنائی، اور 2 مین کمیٹی نے بھی کوئی رپورٹ وقف بورڈ کو نہیں دی، جبکہ وقف ایکٹ جو ہے 1995 جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے، اس کے حقوق کا۔ اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا۔ سر ہندو انڈومن میں جو کرناٹکا اور تمل ناڈو میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا، اور 26 میں آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے۔ 4 دھام میں یہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا۔ بہار اڑیسہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ پنجاب ہریانہ میں گردوارہ پربندھن کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اونلی، اور یہ ان کا ادھیکار ہے جس کو مانا گیا ہے۔ لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ انیائے کیوں ہے؟ اور سن لیجئے سر میں آپ کی توجہ کے چاہتا ہوں، دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے۔ کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو؟ ہم اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے ملک کی، اپنے شان کو، اپنے سنویدھان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس سے ان کو محروم کنسٹیٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے، کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیٹیوشن کو، سنویدھان کو، اس کی پامالی کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس سلسلے میں نے سر پورا میں نے اس کو مدھیم سے پڑھا ہے، اور میں نے پوری 40 ترامیم جو اس میں غلط ہیں اس کو لکھ کر جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو باضابطہ طور پر یہ حق آخر کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے، سروے کمشنر کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں۔ آخر سروے کمشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے۔ سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے متعلق چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرا طے کرے گا؟ کیا قرآن میں کیا لکھا ہے، فقہ میں کیا لکھا ہے، اسلام میں کیا لکھا ہے، یہ آپ طے کریں گے یا میں طے کروں گا؟ سر اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں، انٹرفیرنس آف دا ریلیجن کر رہے ہیں۔ سر اس طرح کے قوانین سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔
कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। ओके